اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو انسان بنایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور آج جمعہ کے دن اللہ نے ہم سب کو مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کے آنے کو، ہماری نمازوں اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آج آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں جمعہ کی فضیلت، جمعہ کے احکام و مسائل اور ہماری کوتاہیاں اور نماز میں ہونے والی ہماری کچھ اہم غلطیاں، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے خطبے میں قرآن مجید کی سورہ جمعہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آواز دی جائے، تم کو بلایا جائے، یعنی اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خصوصی طور پر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے جب اذان دے دی جائے تو پھر بازاروں میں بیٹھ کر دکان کھلے رکھنا اور خرید و فروخت میں مشغول اور مصروف رہنا، اس سے منع کیا ہے، اور کہا ہے کہ فوراً اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف، جمعہ کے خطبے کی طرف دوڑو اور جلدی کرو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، دکان کو بند کر دو اور نماز کے لیے دوڑو۔ جمعہ کی نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ عام طور پر کسی بھی نماز کے لیے اذان ایک بار دی جاتی ہے، لیکن جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے دو بار اذان ہوتی ہے۔ یہ ایک بات کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ عام نمازوں کے مقابلے میں جمعے کی نماز کی کیا اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود آج مسلمانوں میں بڑی تعداد ایسی ہے جمعہ کے اذان ہو جانے کے بعد بھی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ دکانوں کو کھول کر بیٹھے رہتے ہیں۔ ہماری بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا ہو چکی ہے کہ وہ جمعہ جس کے بارے میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الایام یوم الجمعہ، کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، جس طرح مہینوں کا سردار رمضان ہے، جس طریقے سے نبیوں کا سردار آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس طرح کتابوں کا سردار قرآن مجید ہے، جس طریقے سے راتوں کا سردار لیلۃ القدر ہے، اسی طریقے سے دنوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو بنایا ہے۔ اور اس جمعہ کے دن کے بارے میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک
سب سے افضل اور بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ افضل الایام عند اللہ یوم الجمعہ۔ یہ جمعہ کی فضیلت، جمعے کے دن کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم جمعہ کے دن کو بھی بالکل اسی طرح گزار دیتے ہیں جس طریقے سے ہم نے پورے ہفتہ گزار دیا ہے، تھوڑا سا بھی فرق نہیں آتا۔ لہٰذا جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ہم بازاروں کو چھوڑ کر، دوسرے کاموں کو چھوڑ کر، خرید و فروخت کو چھوڑ کر، دکان کو چھوڑ کر، تجارت کو چھوڑ کر اللہ کے دربار کی طرف دوڑیں اور جلدی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کو بڑی فضیلت دے رکھی ہے شروع دن سے ہی۔ ایک بات اور آپ کو بتا دیں کہ جمعہ کے دن کا نام یوم الجمعہ، یہ زمانے جاہلیت میں اس کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ اس دن کا نام یوم العروبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 500 سال پہلے مکہ میں ایک شخص کعب بن لؤی نام کا گزرا ہے، جو آسمانی کتابوں کو مانتے تھے اور بت پرستی سے خود کو دور رکھتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو ہفتے میں ایک دن جمع کرنے کا منصوبہ بنایا اور وہ لوگوں کو جمع کر کے واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اور اس نے وہ دن منتخب کیا یوم العروبہ کا، اور پھر اسی نے یوم العروبہ کا نام یوم الجمعہ رکھ دیا۔ کعب بن لؤی نے یوم العروبہ کا نام یوم الجمعہ رکھا، اور کعب بن لؤی کا مقام کیا تھا اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہ بات جان لینا کافی ہے کہ جب کعب بن لؤی کا انتقال ہوا، اس کی وفات ہوئی، تو اس کے وفات اور اس کے موت کے بعد سے لوگ مہینے اور سال کو یاد رکھا کرتے تھے۔ پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر سے وہ لوگ سال، دن کو، مہینے کو یاد رکھتے تھے، لیکن جب کعب بن لؤی کا انتقال ہوا تو کعب بن لؤی کے انتقال کے بعد سے لوگ تاریخ اور دن کو، مہینے کو یاد رکھنا شروع کرے، اور پھر واقعہ فیل پیش آیا، ہاتھی والوں کا واقعہ۔ تو ہاتھی والوں کے واقعہ پیش آنے کے بعد لوگوں نے واقعہ فیل سے مہینے اور سال کو یاد رکھنا شروع کیا تھا۔ تو کعب بن لؤی یہ پہلا شخص ہے جس نے یوم العروبہ کا نام بدل کر یوم الجمعہ رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مدینے جانے کی اجازت دی، اور مدینے میں بھی کچھ لوگ مسلمان بن گئے تھے، تو وہاں کے لوگوں کو دین اسلام سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ آنے کے بعد ان کی دعوت سے اور بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ انہی لوگوں میں سے اسعد بن زرارہ نام کا ایک شخص تھا۔ انہوں نے سوچا کہ لوگ یہودی ہفتہ کو جمع ہوتے ہیں، عیسائی اتوار کو جمع ہوتے ہیں، کیوں نہ ہم لوگ جمعہ کے دن جمع ہو کر ایک ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ اور پھر اس نے سب سے پہلے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جمعہ قائم کیا، اور اس جمعہ کی امامت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ایک دن جب جمعہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا کیا تھا۔ تو جمعہ کے دن کا نام پہلے یوم العروبہ تھا، کعب بن لؤی نے اس کا نام یوم الجمعہ رکھا۔ جمعہ کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونے کا دن۔ اس دن چونکہ لوگ ایک ساتھ بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، اس مناسبت سے اس دن کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔ عربی میں اصل جو لفظ ہے وہ جمعہ ہے، جیم کو بھی پیش، میم کو بھی پیش، جمعہ ہے، لیکن ہم لوگ عام طور پر جمعہ جمعہ بولتے رہتے ہیں، حالانکہ جمعہ کا کوئی لفظ یہ تلفظ عربی زبان میں دور دراز تک کہیں نہیں ملتا، تو اصل جو لفظ ہے وہ جمعہ ہے۔ تو اس طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورہ بھی نازل کر دیا، سورہ جمعہ، اور اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خصوصی طور پر جمعہ کے دن میں جمع ہو کر کے نماز پڑھنے، جمعہ کی نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو قبول کیا، اور جمعہ کے دن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور یہ نام قرآن میں بھی آیا۔ تب سے لے کر اب تک اس دن کا نام یوم الجمعہ ہے۔ اس دن کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن ہی داخل کیا، اور پھر جنت سے وہ نکالے بھی گئے اسی دن، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت لائے گا، قیامت کا جو دن ہوگا وہ بھی جمعہ کا دن ہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے لرزنے لگتی ہے، چونکہ یہی وہ دن ہے جس دن قیامت آنا ہے، دنیا کو ختم ہونا ہے، تو ساری چیزیں اس بات کو جان کر لرزنے لگتی ہیں، سوائے انسان اور جنات کے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جمعہ کا دن بھی اس کا اسی طرح گزر جاتا ہے جس طریقے سے اس نے پورے ہفتے گزارے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جمعہ کا دن یہ آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے عید کا دن ہے۔ اللہ نے یوم الجمعہ کو آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ عید کا دن اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزوں میں یکسانیت ہے عید میں اور جمعہ کے دن میں۔ عید کے دن لوگ عیدگاہ میں اور مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور یوم الجمعہ میں بھی آ کر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ عید کے دن عربی میں خطبہ دیا جاتا ہے، جبکہ عام نمازوں میں خطبے نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر یوم الجمعہ میں نماز کے لیے خطبہ بھی ہے۔ عید اور بقرعید میں لوگ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے جو جمعہ کے دن بھی صدقہ اور خیرات کرنے میں پہل کرتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو جمعہ جیسے مبارک دن میں مسجد آتے ہیں اور مسجد سے یوں ہی نماز پڑھ کر چلے جاتے۔ 10 روپیہ مسجد میں دینے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے پیسوں کو ادھر ادھر غیر ضروری چیزوں میں، چائے کی دکان پر بیٹھ کر اڑا دیتے ہیں، گٹکا کھا کر، پان کھا کر تھوک دیتے ہیں، لیکن وہ 10-20 روپیہ ہم کو مسجد میں دینے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ جمعہ کے مبارک دن میں جب ہم مسجد آئیں تو کم سے کم آتے وقت میں اپنے جیب میں چیک کر لیں کہ کچھ پیسے مسجد میں دینے کے لیے ہم نے لیے ہیں یا نہیں لیے ہیں۔ ہم مسجد میں آ کر مسجد کا کرنٹ استعمال کرتے، مسجد کا پنکھا استعمال کرتے، مسجد کا اے سی استعمال کرتے، مسجد کے وضو خانے کو استعمال کرتے، مسجد کا واش روم استعمال کرتے، لیکن اس کے باوجود جاتے جاتے مسجد میں کچھ دے کر کے جانا ہے، مسجد میں صدقہ کر کے جانا ہے، مسجد میں تعاون کر کے جانا ہے، اس کی ہم کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ ہمارا دل اتنا سیاہ ہو گیا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا جمعہ جیسے مبارک دن گزر گیا اور اللہ نے ہم کو 10 روپیے دینے کی، خرچ کرنے کی فی سبیل اللہ توفیق عطا نہیں فرمائی۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو توفیق نہیں دی ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ 10-20 روپیہ کیا معنی رکھتا ہے؟ 50-100 روپیے کی کیا حیثیت ہے آج کے زمانے میں؟ اگر ہم کو جمعہ جیسے مبارک دن میں اتنے پیسے بھی مسجد میں خرچ کرنے کی توفیق نہ ملے تو آدمی کو افسوس کرنا چاہیے اور اکیلے میں جائزہ لینا چاہیے کہ کس گناہ کی سزا اللہ تعالی ہم کو دے رہا ہے کہ جمعہ جیسے مبارک دن میں مسجد میں 10-20 روپیہ دینے کی توفیق نہیں ملی۔ جمعہ کے تعلق سے
حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مالدار لوگوں کا حج یہ ہے کہ وہ بیت اللہ جا کر کے خانہ کعبہ میں جا کر کے حج کرے، اور غریبوں کا حج یہ ہے کہ وہ جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آ کر پہلی صف میں نماز پڑھے، پہلی صف میں نماز پڑھے. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے بیت اللہ جا کر نفل حج کرنا اس سے زیادہ محبوب ہے کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے جا کر اگلی صف میں نماز پڑھوں. آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج اذان ہو جاتی ہے تب مسلمان غسل خانے میں گھستا ہے، نہانے کے لیے جاتا ہے، صبح سے کوئی تیاری نہیں ہے. ہم اکابرین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے اپنے گھر سے اس اندھیرے میں نکل جایا کرتے تھے جب ابھی سورج بھی نہیں نکلا ہے، لالٹین لے کر چراغ کی روشنی میں وہ جمعہ کی نماز کے لیے نکلا کرتے تھے. اتنی دور ان کو جانا ہوتا تھا، اتنا سویرے وہ نکلتے تھے. دو باتیں ہیں، پہلی بات یہ اتنا جلدی نکلتے تھے جمعہ کی نماز کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ ان کو دور بھی جانا ہوتا تھا. اس طرح ہر محلے میں ہر مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی. لیکن آج ہماری حالت ہم سب کے سامنے، ہم مسجد میں کتنے جلدی آنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے آئیں گے تو اس کا کیا اجر و ثواب ملتا ہے. 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال سے ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں ہم کو کچھ بھی بات جو معلوم ہونا چاہیے ہم بنیادی باتیں معلوم نہیں ہیں. حالانکہ بچپن سے مسجدوں میں بیان ہوتا ہے، ہمارے علماء نے، ہمارے فقہا نے، دین کے جاننے والے لوگوں نے یہ اردو زبان میں یا جس علاقے میں مسلمان رہتے ہیں وہاں کے علاقے کی وہاں کی زبان میں عربی خطبہ سے پہلے بیان کا رواج اس لیے شروع کیا تھا تاکہ جمعہ کو جب مسلمان بڑی تعداد میں جمع ہوں تو ان کو دین سکھایا جائے، ان کو دین بتایا جائے. اور اگر آدمی 40 سال 50 سال پابندی کے ساتھ جمعہ کی نماز میں آ کر بیان سنے اور ان باتوں کو یاد رکھے، ان باتوں پر عمل کرے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ دین اسلام کی کتنی باتیں اس کو معلوم ہو جائیں گی. لیکن ہمارے دل سے اہمیت نکل چکی ہے، ہمارے دل سے جمعہ کے دن کی اہمیت نکل چکی ہے. جمعہ کے دن کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لینا. آدمی جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے تب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، آ کر کے باہر کھڑا رہتا، کھڑے کھڑے 2 رکعت پڑھتا. دعا مانگنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، بغیر دعا مانگے ہوئے کتنے لوگ چلے جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ تم امام کے ساتھ ہی دعا مانگو، لیکن دعا تو کم سے کم مانگو. اللہ کا محتاج کون نہیں ہے بھائی؟ کس کو خدا کی ضرورت نہیں ہے؟ مالدار کو، غریب کو، جوان کو، بوڑھا کو، مرد کو، عورت کو، کوئی ہے جو خدا سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی کو خدا کی ضرورت ہے. اگر ہم کو دعا کی توفیق نہیں ملی یا ہماری بدنصیبی ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ خدا مسجد میں آنے کی توفیق تو دیا لیکن ہمارا آنا نہیں آنا دونوں برابر رہا. 2 رکعت پتہ نہیں کیسے نماز پڑھے نہیں پڑھے، بغیر دعا مانگے. ابھی سنت باقی ہے، اس کو کون پوچھتا ہے؟ دعا تک کی فرصت نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس. پھر جا کر ریلز دیکھنے کے لیے، شارٹس دیکھنے کے لیے، ویڈیوز دیکھنے کے لیے، سوشل میڈیا چلانے کے لیے، فیس بک اور یوٹیوب دیکھنے کے لیے گھنٹوں وقت رہتا ہے. لیکن یہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 2 دعائیں مانگ لیں. بھائی ہماری پریشانی، ہماری مصیبت ہے، جاب نہیں ملی، نوکری نہیں ملی ہے، ہمارے گھر میں پریشان، باپ پریشان، ماں پریشان ہے، ہم ان کے لیے دعائیں مانگ لیں، اس کی توفیق نہیں ملتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو ایک بات یاد رکھے، جمعہ کے دن اگر سب سے پہلے جو شخص جمعہ کے لیے آتا ہے، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اونٹ قربانی کر کے اور غریبوں میں گوشت تقسیم کرنے کا ثواب ملتا ہے. اونٹ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. خرچہ دیکھے تو کچھ بھی نہیں ہے. دل میں اہمیت ہونی چاہیے، دل میں صرف قدر ہونی چاہیے کہ ہم کو یہ اجر و ثواب حاصل کرنا ہے. اور پھر دوسرے نمبر پر جو آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو گائے بیل بھینس وغیرہ قربان کر کے اس کے گوشت تقسیم کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. اور تیسرے نمبر پر
مینڈا، بکرا بکری، پوٹلا پوٹلی وغیرہ ذبح کر کے قربان کر کے اس کے گوشت تقسیم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر مرغا مرغی ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر جو آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کیا ہم اونٹ کی قربانی اگر نہیں کر سکتے، کم سے کم انڈے میں بھی ہمارا نام شامل نہیں ہونا چاہیے؟ ہم انڈے میں بھی شامل ہونے کے لائق اور قابل نہیں ہیں۔ جتنے بھی لوگ مسجد میں آتے ہیں اس سے آدھے زیادہ، مسجد میں آنے والے لوگوں میں سے آدھے لوگ ایسے ہیں جو انڈے میں بھی شامل نہیں ہیں۔ اونٹ اور گائے بیل اور بکرا بکری تو بہت بڑی چیز ہو گئی۔ تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی ہے۔ جمعہ کے دن کی اہمیت کا اندازہ، اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ جمعہ کے دن آقا نے فرمایا ایک وقت ایسا ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس وقت انسان اپنی ضرورت کے لیے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب محدثین نے، علماء نے اس قبولیت دعا کا وقت کیا، اس کے تعلق سے فرمایا ہے کہ جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے تب سے لے کر کے نماز کے ختم ہونے تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب عربی خطبہ میں ایک خطبہ کے بعد خطیب صاحب، امام صاحب بیٹھتے ہیں، دوسرے خطبہ کے لیے پھر کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ جو بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے، دو خطبے کے درمیان کا وقفہ، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک یہ جو وقت ہوتا ہے یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بہت سارے اکابرین اور اسلاف کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتے تھے، مستقل مغرب کے نماز تک کے دعاؤں میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، توبہ استغفار میں لگے رہتے تھے اور اللہ سے مانگتے رہتے تھے۔ کیا ہم لوگ گناہ گار نہیں ہیں؟ ہم کو اللہ سے معافی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم بہت بڑے نیک اور بہت بڑے صحابہ سے بھی بڑے ہوئے لوگ ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ احساس ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ انسان جتنا گناہگار ہوتا جا رہا ہے اس کا دل اتنا سیاہ ہوتا جا رہا ہے اور بے حس ہوتا جا رہا ہے انسان۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کچھ اہم باتیں جمعہ کے دن کیا کیا کرنا ہے بہت غور سے سنیے اور آئندہ جمعہ سے وہ سب کرنے کی کوشش کیجیے۔ جمعہ کے دن کرنے کے کام میں سے پہلا کام یہ ہے غسل کرنا، پانی نہانا ہم جس کو بولتے ہیں۔ بہت سے لوگ غسل کرنے کا کچھ اور مطلب بیان کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کوئی مطلب شریعت نے بیان نہیں کیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ناپاک تھے اور اب نہائے تو وہ غسل کرنا ہوا، بغیر ناپاکی کے نہا لیے تو اس کو پانی نہانا کہتے ہیں۔ بھائی کون سی کتاب میں لکھا ہے پانی نہانے کو ہی غسل کرنا کہتے ہیں؟ اردو کتاب میں، اردو میں اسی کو پانی نہانے کو غسل کرنا کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو فرق ہم نے بنا لیا ہے کہ ناپاک تھے نہائے تو غسل کرنا ہوا اور پاک تھے تب نہائے تو پانی نہانا ہوا، یہ فرق دین اسلام نے نہیں کیا ہے، یہ ہم لوگوں نے کر رکھا ہے۔ تو پانی نہانا، پانی کب سے کب تک جمعہ کے دن نہانا بھی مسنون عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے جمعہ کی اذان سے پہلے پہلے نہائے تو وہ مسنون عمل ادا ہوگا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر اذان ہو رہی ہے ادھر واش روم جا رہے ہوتے ہیں۔ بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی، بڑی تعداد ہے۔ اذان ہو گئی ہے جمعہ کی، واش روم میں گھسے ہوئے نہانے کے لیے بیکوف عورت کی طرح جا کے بیٹھے رہتے ہیں وہاں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو غسل کرنا۔ دوسرا کام مونچھ بنانا، مونچھ کاٹنا، کترنا۔ مونچھ اس حساب سے کترنا اور کاٹنا ہے اور رکھنا ہے کہ پانی پیے تو وہ مونچھ کے بال پانی میں نہ لگے، پانی میں نہ لگے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ پانی میں اگر لگے تو دیکھنے والے کو گھن آتی ہے، وہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس لیے صحیح بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ بالکل کتروانا۔ حدیث میں آتا ہے داڑھی بڑھاؤ اور مونچھ کو کترواؤ۔ لیکن بہت سے لوگ داڑھی تو کاٹ لیتے ہیں، مونچھ کو بڑھاتے ہیں، اور یہ جھوٹی بات پھیلا دی گئی ہے کہ مونچھ بڑے رکھے تو مردوانے ہیں، مونچھ نہیں تو مردوانے نہیں۔ غیر ضروری باتیں ہیں یہ،
بیکار کی باتیں ہم لوگوں نے کر لیا اپنی طرف سے. کچھ لوگ شان دکھاتے ہیں. اسلام میں ایسی شان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو موچ بنانا. تیسرا کام خوشبو لگانا. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد آتے ہیں, کتنے سارے لوگ آزو بازو میں بیٹھتے ہیں, خوشبو لگائے ہوئے ہیں تو اچھا ماحول رہے گا. اب اندازہ لگائیں, بغیر نہائے ہوئے گندے میلے کچیلے پہن کر کپڑے آ جائیں, باس آ رہی ہے, کوئی بازو میں بیٹھے گا؟ دوسرے کو تکلیف ہوگی. اور دین اسلام میں ایذائے مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. اس لیے ہماری شریعت نے, ہمارے دین نے یہ سب باتیں سکھایا ہے کہ تم کو سماج میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اور خوشبو بھی کہاں؟ گھر سے لگا کر کے آنا. گھر میں بھی رکھنا ہے خوشبو, گھر سے لگا کر کے آنا ہے. اور چوتھا کام مسواک کرنا. جمعہ کے دن مسواک کا اہتمام ضرور کریں. برش لوگ کرتے ہیں عام طور پہ, وہ بھی اس سے بھی کام چل جاتا ہے, لیکن یہ اس لیے کرنا جمعہ کو ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ جو آپس میں ملتے ہیں, کسی سے ہم بات کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ سے باس آئے. منہ کو بالکل صاف ستھرا رکھنا ہے. آپ اندازہ لگائیے, بہت چھوٹی چھوٹی بات ہے, لیکن ہمارے دین نے ہر چھوٹی چھوٹی بات امت کو سکھایا, اس کے ماننے والے کو سکھایا. دنیا کے کسی کتاب میں آپ کو یہ سب باتیں نہیں ملیں گی جو آپ کو دین اسلام میں ملیں گی. اور جو لوگ جمعہ کے دن سب سے پہلے جمعہ کی اذان کے بعد جلدی سے جلدی مسجد آنے کی کوشش کرتے ہیں, بیان اور خطبہ شروع ہو جانے سے پہلے مسجد آتے ہیں اور امام اور خطیب کے قریب قریب بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہر قدم پر 1 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے. 1 سال کی عبادت کا ثواب. آپ اندازہ لگائیں جمعہ کے دن کی اور جمعہ کے لیے مسجد آنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے, لیکن اس کے باوجود ہم لوگ کوتاہی میں مبتلا ہیں. اور ایک کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے, اچھے کپڑے پہننا ہے. اچھے کپڑے کا مطلب بالکل نیا کپڑا نہیں, لیکن صاف ستھرا کپڑا ہو, صاف ستھرا کپڑا ہو. اور اچھے کپڑے میں ٹوپی بھی شامل ہے, یہ بات یاد رکھیے, ٹوپی بھی شامل ہے. ہم 4000 5000 کا ڈریس پہن کر کے مسجد آتے, لیکن 50 روپے کی ٹوپی ہمارے جیب میں نہیں ہوتی. اور مسجد آنے کے بعد ہم یہاں وہاں ڈھونڈتے پھرتے کہ مسجد میں ٹوپی ہے یا نہیں ہے. مسجد کے کمیٹی والے بتائیں کہ جب سے ٹوپی دی گئی ہے, جس نے بھی دیا ہے وہ ٹوپی 2 سال 3 سال ہو گئے, کبھی وہ ٹوپی صاف کی گئی؟ کبھی صاف نہیں ہوئی. کتنے لوگوں نے اس کو پہنا, پسینے سے شرابور, باس آتی رہتی ہے, پھٹی چھٹی رہتی ہے. اگر آپ کو چندر بابو نائیڈو بلائے اور کہے کہ تم سے ملنا ہے, آؤ ملاقات کرنے کے لیے, کرپا آیا ہوا ہے, تو آپ کیسی تیاری کر کے جائیں گے اس سے ملنے کے لیے؟ اس کا خدا چندر بابو کا بھی سی ایم پی ایم جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے آپ کو بلایا ہے مسجد میں, آپ کو کیسے تیار ہو کر کے آنا ہے؟ لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے. علماء نے, میں منع کیا تھا, علماء نے مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے. ہم نے منع کیا مسجد میں ٹوپی نہ رکھی جائے. جو 2000 3000 کا کپڑا پہن کر آئے گا, اس کے پاس 50 روپے کی ٹوپی نہ ہو تو یہ نحوست کی بات ہے, افسوس کی بات ہے, خوشی کی بات نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارے جیب میں ہر وقت ٹوپی ہونی چاہیے. تو اپنی ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھیں. مسجد میں ٹوپی دینا یہ کوئی اجر و ثواب کا کام نہیں ہے, یاد رکھیں یہ بات. ہم لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو بڑھاوا دے دیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ٹوپی بھول گئے, نہیں ہے ٹوپی, نہیں لے کر کے آئے, بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیجئے, ہو جائے گی نماز. لیکن مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپی سالوں سے دھویا نہیں گیا, پھٹی چٹی پڑی ہوئی ہے, کسی بڑے آدمی کے پاس ہم وہ ٹوپی پہن کر کے نہیں جائیں گے, لیکن نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں پہن کر. اچھا, اور اس پر عجوبہ, کچھ لوگ اگر ٹوپی نہیں پہنے ہوئے یوں ہی نماز پڑھ لے رہے ہیں, تو دوسرا آدمی ٹوپی لے کے جاتا اس کو لگانے کے لیے, اس کو ٹوپی لگانے کے لیے جاتا. یہ اور اوور ایکٹنگ ہے. یہ کیا ہے؟ اوور ایکٹنگ. ان چیزوں کو سمجھیے, یہ سب چھوٹی چھوٹی بات ہے, لیکن ہمارے دین نے ہم کو سکھایا ہے. اور ایک اور بہت بڑے افسوس کی بات بتلانے جا رہا ہوں. ہم لوگوں نے ٹوپی کو دین سمجھ رکھا, اس لیے اگر کوئی غیر مسلم نیتا آتا ہے ہمارے پاس میں, تو وہ جاہل, بے وقوف, احمق, نادان لوگ ٹوپی لے جا کر کے اس کو پہناتے ہیں. ارے چندر بابو ٹوپی پہن لیا تو اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ جگن نے ٹوپی لگا لیا تو اس سے دین اسلام کو کیا فائدہ پہنچے گا؟
لیکن بڑے بڑے نیتا جب آتے ہیں اس کو ٹوپی لگانے کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے ہمارا نیتا مسلمان کوئی اس کے پاس جاتا ہے تو لوگ اس سے پوجا کرواتے ہیں، اس کے ٹوپی پہن لینے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارے مسلمان جا کر مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ لیا تو کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا وہ۔ ہم اس کو ایک بار ٹوپی پہناتے ہیں اب وہ پھر پوری زندگی ہم کو ٹوپی پہناتے رہتا ہے، پہناتا کہ نہیں پہناتا؟ ہم اس کو ایک بار پہناتے ٹوپی اور وہ ہم کو پوری زندگی ٹوپی پہناتے رہتا ہے۔ اس لیے بہت سے نیتا ہندوستان میں جو جب مسلمانوں کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے تو ٹوپی پہن کے مسلمان کے بیچ آ جاتا ہے، مسلمانوں کے کام نہیں کرے گا لیکن ٹوپی پہن کر کے یہ دکھائے گا کہ ہم تمہارے ساتھ میں ہیں۔ ہم بیوقوف لوگ، جاہل نادان، ہم سمجھتے ہیں ٹوپی پہن لیا ہمارا آدمی ہے، وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو سمجھیے۔ میں اکثر جہاں جہاں موقع ملتا ہے اس بات کو بولتا ہوں، لیکن چونکہ سیاسی لوگ ان کے درمیان بولنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ آج اگر آپ لوگ ہیں یہاں پہ جن کے آپ کے سیاسی لوگوں سے اگر تعلقات ہیں تو ان کو آپ سمجھائیے کبھی کسی غیر مسلم نیتا کو ٹوپی نہیں پہنانا ہے۔ ٹوپی ہمارے نبی کی سنت ہے، اسلام کی آن بان شان ہے، اس کو ہم کسی کے سر پہ زبردستی لگا دیں، اور افسوس اس وقت ہوتا ہے کئی نیتا ایسے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، کوئی جاہل جا کے ٹوپی لگاتا ہے، وہ ٹوپی پہننے سے انکار کر دیتا ہے۔ مودی نے کیا تھا ایک بار، اور اس کے بعد اور دوسرے امت شاہ نے کیا کچھ دنوں پہلے بنگال میں۔ ہماری نادانی بیوقوفی اور جہالت کی وجہ سے سنت کا مذاق اڑ گیا کہ نہیں اڑ گیا وہاں پہ؟ اس بات کو سمجھیے اور ٹوپی، اپنی ٹوپی پہن کر کے مسجد میں آئیے، اپنی ٹوپی پہننے کا اہتمام کیجئے۔ کمیٹی والوں سے میں کہتا ہوں مسجد سے آپ ٹوپی کو نکال دیجئے، مت رکھیے مسجد میں ٹوپی۔ وہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا علماء نے مکروہ لکھا ہے۔